رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی المؤمن مألف، محبت اور الفت کا مرکز ہوتا ہے۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے سے مانوس کرتا ہے، قریب کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو خود بھی محبت نہ کرتا ہو اور لوگ بھی اس سے محبت نہ کرتے ہیں۔ تو دین خشک مزاجی کا نام نہیں ہے کہ دیندار ایسا نہیں کہ سب سے کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا اور ہر وقت اس کی پیشانی پہ بل ہی رہتے ہیں۔ پیارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام، پیارا نبی کی ذات خود الفت اور محبت کا مرکز تھی، اور آپ کے گرد ہر وقت ہجوم رہتا، جیسے شہد کی چھتے پر شہد کی مکھیوں کا ہجوم ہوتا ہے، ایسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد ہجوم رہتا۔ فرمایا یہی مومن کی شان ہے، وہ محبت کرتا ہے، مانوس کرتا ہے اور مانوس ہوتا ہے۔ جس کی طبیعت میں یہ نہ ہو تو اس میں کوئی خیر کوئی نہیں، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو دیندار بن جائے تو اس کے اندر محبت اور الفت کا مادہ بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہ دیندار بن گیا تو گھر کے لوگ اس سے پریشان ہو گئے اور اس کی طبیعت کے اندر اور غصہ آ گیا، چچڑا پن پیدا ہو گیا، روک ٹوک اس کے مزاج میں بڑھ گئی۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری تو یہ کہ جوں جوں اس کی دینداری بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر الفت اور محبت بڑھتی چلی جائے، لوگ اس سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ گھر میں دیندار بنا بظاہر اور سارے گھر کے لوگ اس سے دور ہو گئے، سب اس سے وحشت کرنے لگے۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ تو دین کا تقاضا یہ ہے اور اخلاق یہ ہے کہ اس کے اندر الفت اور محبت کا مادہ ہو، یہ پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو۔ ہاں، یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، یہ الفت صرف اللہ کے لیے ہو۔ محیای و مماتی للہ، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، اس کی محبت بھی، اس کی الفت بھی اللہ کے لیے۔ کسی کو اپنے سے مانوس کر رہا وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی اس سے مانوس ہو رہا وہ بھی اللہ کے لیے۔ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ، اللہ کے ہاں یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم عز وجل، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اس نے اپنے اللہ کا اعزاز کیا، اس کی تعظیم کی، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہ اللہ کے بندوں سے محبت کر رہا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی دمشق کے جامع مسجد میں حاضر ہوئے اور ایک دیکھا نوجوان ہے اور اس کے ارد گرد ہجوم ہے، اور یہ بڑا متاثر ہوا کہ نوجوانی کے اندر اور لوگوں کا اس قدر اس سے محبت کا اظہار۔ سوچا کل آؤں گا اکیلا پا کے میں بات کروں گا۔ صبح آیا، سویرے فجر سے پہلے یہ نوجوان مصلی پہ کھڑا ہے، اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو، جیسے ہی فارغ ہوا تو یہ صحابی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تو جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ معاذ ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں یہ بھی۔ تو دوسرے دن آئے، گھٹنے سے گھٹنا ملایا، قریب ہو گئے اور کہنے لگے معاذ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ فرمانے لگے للہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہاں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس نے سوال کی للہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہاں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے پھر سوال کیا للہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ تو اس آنے والے نے کہا ہاں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ فرمانے لگے پھر سنو، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے پھر واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یعنی پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ جو میری خاطر آپس میں، ایک تو نا رشتے ناطے کی بنیاد پر، خاندان نسب کی بنیاد پر، لین دین کی وجہ سے، مالی امور کی وجہ سے، تجارت اور زراعت کی بنیادوں پر تعلقات، اور ایک یہ ان تمام نسبتوں سے بالاتر ہو کر اللہ کی خاطر کسی سے ملنا، دین کی نسبت سے کسی سے ملنا،
دین کی بنیاد پر کسی سے محبت اور پیار کرنا یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزابرین فی والمتبادلین فی، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے آپس میں ان کا اکٹھا ہونا، اللہ کے لیے آپس میں ملنا جلنا اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا۔ بڑی نعمت ہے کہ محبت اور انس لوگوں سے کرنا اللہ کے لیے، اور لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا اللہ کی خاطر، کوئی ذاتی مفادات پیش نظر نہ ہو، ذاتی جاہ پیش نظر نہ ہو۔